آئیں یہ زمین جو ہے فاصلے جلد ہی اب سمٹ جائیں گے، قائد الطاف خوشیاں لیے شان سے جب وطن آئیں گے، جگمگائے گی ہر ایک زمین، ایک دن ہوگی فتح ہے مبین، جگمگائے گی ہر ایک زمین، ایک دن ہوگی فتح ہے مبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب احترام بزرگوں، میری ماں بہنوں، عزیز تحریک ساتھیوں، السلام علیکم، آداب عرض۔ عزیز تحریک ساتھیوں، اس سے پہلے کہ میں آج کے اس ہنگامی آڈیو خطاب کی وجوہات پر آؤں، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جہاں جہاں مجھے سنا جا رہا ہے وہاں پر میری آواز صاف پہنچ رہی ہے؟ ابھی تک آواز صاف پہنچ رہی ہے؟ عزیز تحریک ساتھیوں، میں اپنی زندگی کے 43 ایئرز اپنی قوم، کی بقا، سلامتی، ان کے جائز حقوق کی جد و جہد کرتا چلا آ رہا ہوں، اور میں ایک انقلابی سوچ و فکر کا حامل فرد ہوں، تھا اور ہوں بھی۔
اور کارکنان کی آرا، ان کے مشوروں کو اولیت دے کر اپنی سوچ و فکر کو متعدد بار دبا دیا، کیونکہ مہاجر قومی موومنٹ اور اس کا ابتدائی ڈھانچہ، منشور، مقاصد، فکری نشستیں، تربیتی نشستیں، اس کا حاصل جو ہوتا تھا وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں باعزت زندگی کے حصول کی جد و جہد کرنی ہے۔ ہم نے جد و جہد پورا امن طریقے سے شروع کی۔ اے پی ایم ایس او کے منشور میں، جس کی بنیاد 11 جون 1978 کو رکھی گئی تھی، اس میں بھی ہم نے کسی زبان، پنجابی، بلوچی، سندھی، پشتون، غرض یہ کہ کسی کے خلاف، سندھی کسی کے خلاف ہم نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ہم نے کہا تھا کہ ہمیں پاکستانی سمجھ کر ہمیں بھی فرزند زمین، زمین کا بیٹا، زمین کا فرزند ہمیں بھی سمجھا جائے۔ ہمارے بزرگوں نے 20 لاکھ جانوں کا، گھر بار کا نذرانہ پیش کیا، پاکستان کی جد و جہد میں حصہ لیا، ان کی اولادوں کے ساتھ ایلینز جیسا کوئی خلائی باہر سے کسی اور سیارے سے آئی بھی مخلوق کی طرح سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ کوٹا سسٹم کی تلوار ہو یا ملازمتوں میں 60-40 کے ریشو کا قانون بنایا جائے صرف صوبہ سندھ میں، تاکہ سندھ کے لوگوں کو اس بنیادی تقسیم کے ذریعے کوٹا سسٹم اور 60-40 کے ریشو سے ملازمتوں کی تقسیم کا مطلب یہ کہ سندھ میں کوئی ایک قوم نہیں رہتی بلکہ 2 قومیں رہتی ہیں۔ ایک کے لیے 60% تعلیم، اعلی تعلیم اور ملازمتوں کے دروازے 60% سندھ کے سندھی بولنے والوں کے لیے رکھے گئے اور 40% اردو بولنے والوں کے لیے رکھے گئے۔ لیکن اس کے باوجود آئین میں جو لکھا تھا اس پر
آج کے دن تک عمل نہیں ہوا. مثال کے طور پر آئین میں یہ لکھا تھا کہ سندھ میں دیہی علاقوں میں وہ سہولتیں نہیں ہیں کہ سندھ کے دیہی علاقوں کے لوگ شہری علاقوں کا مقابلہ ان کی طرح سے، شہری علاقوں کے طلباء کی طرح سے نہیں کر سکتے. لہذا انہیں شہری علاقوں کے برابر لانے کے لیے ہم یہ سندھ میں کوٹا سسٹم نافذ کر رہے ہیں. مہاجروں نے اس بات کو قبول کر لیا، لیکن کسی مائی کے لال نے، کسی پاکستان کے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے والوں میں یہ جرأت نہیں ہوئی کہ اگر دیہی اور شہری کی تفریق کا قانون، کوٹا سسٹم کا قانون دیہی علاقوں کے عوام کو شہری علاقوں کے عوام تک لانا مقصود ہے، تو پھر یہ پنجاب میں صوبہ اس وقت NWFP تھا، آج KPK ہے، خیبر پختونخوا ہے، اور بلوچستان میں یہ مراتے دیہی علاقوں میں رہنے والوں کو کیوں نہیں دی گئیں؟ تعلیمی میدان میں اور ملازمت کے میدان میں 60-40 کا ریشو پورے ملک میں کیوں نہیں رکھا گیا؟ مہاجر پاکستان میں قیام پاکستان یعنی 1947 سے پہلے جس معاشرے میں، جس پولیٹیکل سسٹم میں رہ رہے تھے، وہ جاگیردارانہ سسٹم تھا، زمیندارانہ سسٹم تھا، وڈیرانہ سسٹم تھا، سردارانہ سسٹم تھا، قوانین کا سسٹم تھا. باقی عوام جو تھے ہر صوبے کے، وہ اس اشرافیہ طبقے کے، خواہ وہ KPK کے ہوں، سندھ کے ہوں، پنجاب کے ہوں، بلوچستان کے ہوں، وہ ان سرداروں، قوانین، جاگیرداروں، وڈیروں کے ماتحت غلاموں جیسی زندگی گزار رہے تھے. مہاجر جن علاقوں سے پاکستان بنانے کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آئے، وہ یونائٹڈ انڈیا ہی نہیں بلکہ بین
اقوامی منڈی کے سرگرم صنعتی، معاشی، زراعتی، تعلیمی، ٹیکنیکل شعبہ جات میں ہر سطح پر جو علاقے علم، جس میں ادب، شاعری، تاریخ، جغرافیہ ہی نہیں بلکہ صنعتی، ٹیکنیکل شعبہ جات، ٹیکنالوجی میں بہت آگے تھے، تعلیمی میدان میں بہت آگے تھے، اور وہ دہلی میں رہتے ہوں یا صوبہ بہار میں رہتے ہوں، حیدرآباد دکن میں رہتے ہوں، سی پی میں رہتے ہوں، وہ علی گڑھ میں، لکھنؤ میں، غرض یہ کہ وہ کسی بھی انڈیا کے علاقے میں رہتے ہوں، وہاں کوئی جاگیردارانہ، وڈیرانہ، سردارانہ نظام نہیں تھا۔ ہمارے بزرگوں نے آ کر ابتدائی ڈھانچہ اس طرح سے چلایا کہ یہاں تو چلانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، طویل بات ہو جائے گی۔ ہم نے پاکستان کا انفراسٹرکچر جب تیار کر دیا تو انگریز کے نمک خوار صوبہ ویسٹ پنجاب کے پنجابیوں نے پٹھان جرنیلوں کے ساتھ مل کر پاکستان بنانے کے ایک ایک ہیرے کو پاش پاش کر دیا، قائد اعظم کو قتل کیا، لیاقت علی خان کو شہید کیا، محترمہ فاطمہ جناح کو شہید کیا، اور جو ابتدائی انفراسٹرکچر کھڑا کرنے والے بیوروکریٹس تھے، جنہیں قائد اعظم نے دعوتیں دے دے کر بلایا تھا کہ آپ انتظامی نظام تو سنبھال لے، ان سب کو کبھی یحییٰ خان نے، کبھی ایوب خان نے، کبھی ذوالفقار علی بھٹو نے بغیر کسی وجہ کے انہیں نکال دیا، اور نیشنلائزیشن کے نام پہ جو صنعت کا پہیہ چلانا شروع کیا تھا مہاجروں نے، اور بڑی حد تک انڈسٹریلائزیشن کر دی تھی، ان تمام انڈسٹریز کو نیشنلائز کر لیا گیا۔ یہ تمام تر مظالم مہاجر دیکھتے رہے اور کوئی سامنے نہیں آیا۔ ان تمام مظالم کے خلاف اگر کوئی آدمی آیا اور جس نے ڈٹ کے بات کی، وہ الطاف حسین تھا، ہے، اور اگر مہاجر قوم کا رویہ یہی رہا تو شاید پھر الطاف حسین کام تو اپنا قوم کا اکیلا کرتا رہے گا، مگر قیادت کے لیے آپ کو بہادر آباد
کے فاروق ستار یا پی ایس پی کے غداروں کو دیکھنا ہوگا کہ آج بھی آپ اپنے اپنے مفادات کی خاطر ان غداروں کی جوتیاں اٹھا رہے ہیں، ان غداروں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں نے 43 سال لگا دیے، اگر اب میری قوم نہیں جاگی تو آپ یاد رکھیے کہ آپ الطاف حسین کو کھو دیں گے۔ یعنی مہاجروں نے آج کے دن تک، میں قسمیہ حلفیہ قرآنیہ کہہ رہا ہوں، کبھی کسی لسانی، کسی ایتھنو لنگوسٹک کلچرل گروپ پر نہ حملہ کیا، نہ میں نے حملہ کرنے کی کبھی تبلیغ کی۔ اب میں جھوٹ بول رہا ہوں، اگر فرض کریں تو میں آپ سے جھوٹ بول سکتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی کے حضور میں جھوٹ نہیں بول سکتا، اور اگر بول رہا ہوں تو اللہ کے آگے میں سزاوار ٹھہرایا جاؤں گا اور مجھے سزا ہوگی۔ میں جیلوں میں گیا مہاجروں تمہاری خاطر، میں نے انتہائی 3rd گریڈ ڈگری کا ٹارچر برداشت کیا تمہاری خاطر، قوم کی خاطر۔ تمہیں رات رات بھر میں نے فکری نشستیں کر کے صرف راتوں کو نہیں سمجھایا، دنوں کے اجالے میں بھی تمہیں سمجھایا، جلسے جلوسوں میں بھی سمجھایا۔ میری کئی سالوں کی محنت، کوئی واقعہ ایک چھوٹا سا ہوتا، وہ جو اسٹیبلشمنٹ فوجی صفاق ملٹری اسٹیبلشمنٹ، فوجی اسٹیبلشمنٹ جو پروپیگنڈا کرتی، اس نے آ کے آپ قائد پر قسم کھا کے ایمان لا کر، قرآن پہ ہاتھ رکھ کر ایمان لا کر پھر ڈگمگانے لگتے۔ میں نے مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ میں پارٹی کو تبدیل کیا کہ پورے ملک سے جاگیردارانہ وڈیرانہ اور غریب امیر کا جو نظام ہے، اس کو ختم کر کے ایک ایسا سسٹم لانا ہے جہاں غریب کو بھی انصاف ملے اور جہاں امیر کو بھی انصاف ملے۔ آج 72 سال ہو گئے ہیں
میں قسمیہ حلفیہ قرآنیہ کہتا ہوں، سپریم کورٹ سے لے کے نچلی سطح کی کورٹوں تک صرف امیروں کو انصاف ملتا ہے، آج بھی ملتا ہے، غریب کو آج تک 72 سالوں میں انصاف نہیں ملا۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی درمیانہ درجے کی نوکری بھی کرتا ہے، اس کی تنخواہ بھی اگر 15-20 ہزار روپے ماہانہ ہے، وہ گھر بھی چلاتا ہے، بچوں کو تعلیم دے دیتا ہے، تمام اخراجات برداشت کرتا ہے، کھانے پینے، اوڑھنے لپیٹنے، کپڑے لتے جو بھی ہوتے ہیں، اگر اس پہ کوئی ناجائز مقدمہ بنا دے اور سپریم کورٹ کے وکیل کو ہائر کرنا پڑے تو وہ اپنی 7 پشتوں کو بھی بیچ دے تو سپریم کورٹ کے وکیل کو ہائر نہیں کر سکتا۔ یہ ہے پاکستان، اور ایسا پاکستان میں نے کھل کے کہا مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ تو اس پر کنفیوز ہو گئے۔ اللہ، الطاف بھائی نے مہاجروں کا نام بیچ دیا، ISI نے پروپیگنڈا کیا، غداروں نے پروپیگنڈا کیا، تم ان کی باتوں میں آ گئے، تم ہر کسی کی باتوں میں آ جاتے ہو۔ ابھی تازہ ترین مثال لے لو پرویز مشرف کی، مہاجروں کے لیے تحریک پرویز مشرف نے چلائی تھی، مہاجر شناخت پرویز مشرف نے دی تھی۔ مہاجروں کے حقوق کی خاطر جیلیں سعودیں پرویز مشرف نے کبھی کاٹی اپنی زندگی میں؟ لیکن پھر بھی میں نے حق اور سچ کی خاطر جب غلط مقدمہ بنا پرویز مشرف پر آرٹیکل 6 کا، تو واحد ایک آدمی الطاف حسین تھا جو آرٹیکل 6 کو بیان کرتا تھا۔ کوئی مائی کا لال بڑے سے بڑا وکیل نہیں تھا ملک میں جو آرٹیکل 6 کو بیان کر کے یہ کہتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے آرٹیکل 6 کی قلم فرد واحد پرویز مشرف پر نہیں لگ سکتی تا وقت یہ ابیٹرز، ایڈرز اور کولابریٹرز پر نہ لگے۔ خدا کی قسم میرے علاوہ کسی بڑے سے بڑے ٹاپ موسٹ نامی گرامی وکیل کی جرأت اور ہمت نہیں تھی یہ کہنے کی۔ اور آج وہی لوگ جو اس وقت نہیں کہہ رہے تھے، آج بڑے بڑے وکیل رہنما یہی کہہ رہے ہیں کہ اکیلے پہ شک نہیں لگ سکتی، ایڈرز ابیٹرز پہ بھی لگے گی۔ لیکن مہاجروں، نوجوانوں، تم اس سازش کو نہیں سمجھے کہ کل تک یہی الطاف حسین کی مخالفت کر کے کہتے تھے پرویز مشرف کو پھانسی دو، آج کہہ رہے ہیں اسے اکیلے نہیں دی جا سکتی جب تک ایڈرز ابیٹرز کو نہیں دی جائے گی۔ تم اس سازش کو نہیں سمجھے؟ تمہیں میں نے کیا نہیں بتایا تھا کہ جنرل پرویز مشرف، اور خدا کی قسم پرویز مشرف کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں نے سینکڑوں مرتبہ فون کر کے بتایا تھا، جنرل کیانی، ISI، فلا فلا جنرل تمہارے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ تو جنرل پرویز مشرف کہتے تھے ارے یہ میرے بچے ہیں، میرے سب آرڈینیٹ ہیں، میں نے انہیں ٹریننگ دی ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کے بچے نہیں، یہ سپولے ہیں، یہ آپ کو کاٹ رہے ہیں، یہ آپ
اور جو وکلا کی تحریک چلی تھی اس وقت بھی کہا تھا، آج بھی اسی وقت اسی بات پہ قائم ہوں، میں قرآنیہ حلفیہ اس بات کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جو جمہوریت کے نام پہ اور عدلیہ کے مقام و منزلت کے لیے چلائی تھی، جس میں بڑے بڑے نامی گرامی وکلا شریک تھے، جو رات کو بلوچستان میں ہوتے تھے، آدھے گھنٹے 20 یا 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے بعد سکر میں ہوتے تھے، پھر 4 گھنٹے بعد پشاور میں ہوتے تھے۔ یہ بڑے بڑے وکیل جو ہیں، یہ ایک پائی اپنی جیب سے خرچ نہیں کر سکتے ملک کے لیے، ملک کی بقا سلامتی کے لیے۔ میں نے اس وقت بتایا کہ یہ وکلا کی تحریک ISI نے فنڈڈ کی تھی۔ میں آج بھی کہتا ہوں خدا کی قسم، اس وکلا تحریک جو افتخار چودھری کو گاڑی میں لیے پھرتے تھے، یہ سب لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ISI کے پیسے پہ یہ موومنٹ چلائی، پرویز مشرف کے خلاف۔ پھر آپ سمجھے، بعد میں پھر بھٹک گئے۔ اب پرویز مشرف کو جب سزا دی کہ اس کی لاش کو گھسیٹا، تو پورے اپنے مظالم سانحہ علی گڑھ قصبہ، حیدرآباد، پکا قلعہ، سانحہ حیدرآباد، 30 ستمبر حیدرآباد، علی گڑھ قصبہ، بھیسا کر، جلال آباد، گولڈن ٹاؤن، نارتھ کراچی، ماڈل کالونی، ملیر، شاہ فیصل کالونی پر کیے جانے والے مہاجر بستیوں پر حملے سب بھول گئے، اور جو پروپیگنڈا فوج نے پرویز مشرف کی حمایت میں چلایا، جو ISI نے چلایا، جو ISPN نے چلایا، اس کی باتوں میں آ کر پھر تم پرویز مشرف کی شان میں قصیدے لکھنے لگے۔ اپنے شہیدوں کے لیے کوئی قصیدہ نہیں لکھا تم نے۔ اگر تمہاری سوچ اتنی کمزور ہے مہاجروں، نوجوانوں، کہ تم ISI کی سازشوں میں پرویز مشرف کو ہٹایا تھا، خدا کی قسم فوج نے، ISI نے آج پرویز مشرف کا یہ جو فیصلہ ہے، یہ فیصلہ عدالت نے دیا نہیں ہے، فوج نے، ISI نے پرویز مشرف کو فیصلہ دلوا کے یہ لکھوایا ہے کہ اس کی لاش کو گھسیٹو۔ یہ فوج نے کیا ہے، فوج ISI نے کیا ہے۔ اور تم آج فوج اور ISI نے اس طرح دو دھاری تلوار چلا کے مہاجروں تمہاری ہمدردی لوٹنا چاہی، اور دوسری طرف آرمی جو کشمیر کے مسئلے پر جس پہ تھو ہو رہی ہے، 72 سال جس نے کشمیر پر خراب ان کے جرنیلوں نے پیسے کما لیے، اور جب 371 ختم کر کے کشمیر کو انڈیا نے اینیکس کیا، تو منہ دکھانے کے قابل یہ جنرل جعلی بہادر، یہ بہادر نہیں، گیدڑ ان سے زیادہ بہادر ہے، یہ بے غیرت، بے شرم، بے حیا فوج ہے، جرنیل ہے۔ انہوں نے کشمیر پر سے توجہ ہٹانے کے لیے پھر ڈاکٹروں کا، وکلا کا جھگڑا کرایا، پھر کبھی اسٹوڈنٹ یونین بنوانے کا جلوس نکالا، یہ سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے، اور آج پاکستان کے کتنے لوگ ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو کا حساب فوج سے مانگتے ہیں
کہ فوجیوں 72 سال کشمیر کے نام پہ تم پیسہ جمع کرتے رہے، کشمیر چلا گیا، اس کو لانے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ کتنے جلوس نکالے پاکستانیوں؟ جواب دو، تمہیں جواب دینا ہوگا یا پھر الطاف حسین کو چھوڑنا ہوگا۔ ہاں بھائی، کیا جواب آ رہا ہے؟ جی بھائی کوئی بھی نہیں ہے، درست فرمایا بھائی۔ ہلو جی بھائی جواب یہ آ رہا ہے بھائی، درست صحیح فرمایا، 100% صحیح، کیا 100% صحیح ہے؟ جو بات آپ نے صحیح کہی۔ یہ جواب نہیں ہے، تم کو فیصلہ کرنا ہے کہ تمہیں الطاف حسین کا ساتھ دے کر ایک ظالم و سفاک فوج سے نجات حاصل کرنی ہے اور اس ظالم و سفاک ملک سے آزادی حاصل کرنی ہے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ یا ہمیشہ اسی طرح چھاپے گرفتاریاں کرواتے رہو گے، لاپتہ کرواتے رہو گے؟ اسی طرح ایم کیو ایم کے ورکروں کارکنوں کے گھروں پر چھاپے لگاتے رہو گے، شہدا یادگار کو توڑواتے رہو گے، شہدا قبرستان کے دروازے بند کراتے رہو گے، وہاں پہرے لگا کے ماں بہن بیٹیوں کو فاتحہ پڑھنے سے روکنے کا عمل دیکھتے رہو گے اور اپنے لوگوں کے ساتھ ظلم کو بھول کر پرویز مشرف کو یاد کرتے رہو گے۔ ساتھیوں، آپ مجھے، میں نے نمبر دیے کہ اس پہ لوگ نمبر بھیجیں، اپنے نام بھیجیں، جو جہاد مہاجر حقوق سندھو مہادیش کے لیے اپنی پورے سندھ کے لیے، سندھ دھرتی ماں کے لیے اپنی جانیں دینا چاہتے ہیں، وہ اپنے نام دیں۔ 10-15 مہاجروں کے نام آئے، باقی کسی سندھی کا نام نہیں آیا۔ مجھے افسوس ہے، مجھے افسوس ہے۔ سندھی بھائیوں، آپ اپنا طرز عمل دیکھ لیں، اگر آپ نے اپنا طرز عمل نہیں بدلا تو ہمیں بھی پھر سوچنا پڑے گا بہت کچھ۔ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم سب ایک ہیں اور عملاً آپ نفرتوں کو ختم نہ کریں جو پنجابی اسٹیبلشمنٹ نے سندھیوں میں بھی بھری ہے اور مہاجروں میں بھی بھری ہے۔ سندھیوں کا دشمن پنجابی سامراج، مہاجروں کا دشمن پنجابی سامراج، بلوچوں کا دشمن پنجابی سامراج، پشتونوں کا دشمن، سب پشتونوں کا دشمن پنجابی سامراج۔ کھوسا صاحب نے پرسوں یہ صحافیوں سے نجی گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ پشتونوں کے بارے میں، کہ پشتونوں کا فارمولہ تو پشتونوں پہ اپلائی ہو رہا ہے کہ سندھیوں پہ ظلم کرو، بلوچوں کی عزت کرو،
पंजाबियों को लीड करो, यानी कभी उनको लीडिंग पोजीशन में नहीं लाना, उन्हें नीचे रख के ही गुलाम बना के उनसे काम लेना, और बलों और पठानों को रिश्वत दो, 200 के बजाय 400 दो तो ये पठान बिक जाते हैं। ये खोसा साहब ने कोट किया था, एक अंग्रेज जो पाकिस्तान में तमाम इलाकों का मुआयना करके उसने ये लिखा था। अब पठानों को भी चाहिए कि जो अपने बाप के पठान बेटे हैं, अपनी माँ के कोख से उन्होंने जन्म लिया है, पठानों ने लानत भेजे अपने बड़ों के ऊपर जो उनको भड़काए। नौजवानों पठानों निकलो, इस पंजाबी कौम से अपनी पठान माँ बहन बेटी की आबरू बचाओ। पठानों तुम भी निकलो। बलोच संचारों को तो सलूट पेश करता रहा, आज भी सलूट पेश करता हूं। और जो सिंधी खुद माइनस महाजिरों के उर्दू स्पीकिंग या लफ्ज महाजिर उन्हें बुरा लगता है, लेकिन यही सिंध के वडेरे जागीरदार खुशी खुशी पंजाबी की बेटियां लेते हैं और पंजाबियों को बेटियां दे देते हैं। मेरी बातें बहुत सख्त है, बुरी लग रही होंगी। महाजरों, नौजवानों में तुमसे मुखातिब हूं, तुमने मुझे देखा नहीं है। तुम अल्ताफ हुसैन की जिंदगी के बारे में कुछ जानते हो? 40 साल अल्ताफ हुसैन ने, तुम्हारी उम्र नहीं है अभी, वो तुम्हारी उम्र से डबल काम किया अल्ताफ हुसैन ने। बोलो, नौजवानों, मिलीनियल्स 12, 13, 14, 15, 16 साल से, खुदा की कसम अगर अब मुझे उम्मीद है तो 22-25 साल के नौजवानों तक उम्मीद है महाजरों से, वरना मैं आप अलहदा शायद ये खिताब आखिरी मेरा हो आपसे। आप लड़ने के लिए तैयार, यानी लड़ने से मुराद कोई गोलाबारी नहीं होती। लड़ने का मतलब जिद्दोजहद करना, जिहाद का मतलब लड़ाई तलवार या तोप से नहीं, जिद्दोजहद करना। तो आप जिद्दोजहद करने के लिए तैयार नहीं है, आप मरने के लिए तैयार नहीं है, तो जाए, तैयार हो जाए। पंजाबी साम्राज्य के आगे अपने सजा के तश्तरियों में अपनी बेटियों बहनों को दे देना, बीवियों को दे देना और खुद गुलाम बन जाना। महाजरों, ये बेगैरत, इतने गंदे हालात हैं। पंजाबी फौज ISI इतनी जालिम और सफाक है कि ये नहीं देख रही कि कश्मीर में क्या हो रहा है, पूरे मुल्क में क्या हो रहा है। लेकिन आज भी महाजरों के घरों पे आज भी छापे मार कर गिरफ्तार करके उन्हें गायब कर रही है। जरा कान खोल के सुनो। गालियां तो बहुत देते हो कि राब्ता कमेटी कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। गुज़िश्ता रोज MQM की राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर कासिम अली रजा के हमजुल्म को, जिनका नाम मोहम्मद असलम है, हैदराबाद बोर्ड ऑफिस से मुलाजमत खत्म करके घर के लिए निकले, गायब हो गए।
تو قاسم سے کہوں گا کہ تم ISI کو فون کر کے اپنے بہنوں اپنے ہم ظلم کو بچاؤ، چھوڑ دو اس تحریک کو، یہ مہاجر اس لائق نہیں ہے۔ روزانہ معمول کے مطابق 4 بجے 4:30 بجے گھر سے نکلتے تھے، پھل فروٹ خرید کے شام کو 5 بجے تک گھر پہ واپس پہنچتے تھے۔ جب کل جمعرات کے دن، جمعرات کی شام مغرب ہو گئی، نہیں پہنچے، اور انتظار کیا، نہیں پہنچے، گھر والوں کو تشویش ہوئی تو فون پہ فون کرنا شروع کیے، فون بعد انہیں بھی دیگر ہزاروں MQM کے لاپتہ ساتھیوں کی طرح لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ لعنت ایسے پاکستان، لعنت ایسی بزدل فوج پر، کرو لعنت۔ میں حاضر، تم اپنا راستہ خود چنو، میں اپنا راستہ خود چنتا ہوں۔ میں کسی بھی جگہ جاؤں میں جان دے دوں گا، مگر اس پنجابی فوج سے جتنا بدلہ اپنے شہیدوں کا لے سکتا ہوں لوں گا، لوں گا، لوں گا۔ اور اگر فوج نے فوری طور پر قاسم علی رضا کہ ہم ظلم کو رہا اور دیگر لوگوں کو رہا نہیں کیا تو یاد رکھو، کل شکایت فوج کے لوگوں مت کرنا، مت کرنا۔ تم زمین پر اپنے آپ کو کتنا ہی خدا سمجھو، امریکہ کی مدد سے، برطانیہ کی مدد سے، یاد رکھو میں نے کل بھی جو سب سے بڑا طاقتور اللہ اکبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، یا اللہ، یا اللہ تیرے آگے ہاتھ پھیلا کے جا رہا ہوں، اس پاکستان کو تباہ برباد کر دے، اس ظالم پاکستان کی پنجابی سامراج فوج کو تباہ برباد کر دے، مظلوموں کو غیر سے راستے بنا ان کی آزادی کے لیے، ان کی آزادی کے لیے، ان کی آزادی کے لیے۔ مہاجروں مجھے جواب دو، فیصلہ کرو۔ شاید میں اب تم سے بات نہ کر سکوں کیونکہ بہت ہو گئی، صرف باتیں بناتے ہو، مرنے کے لیے، جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو۔ اور اگر میں خطاب نہ کروں تو اپنا قائد کوئی اور چن لینا۔ خدا حافظ۔